من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم المرتبت شخصیت کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم تھا کہ زمینی علوم بھی ان کی مٹھی میں تھے اور آسمانی علوم بھی ان کے دسترس میں تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھٹکی ہوئی پریشان انسانیت کو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جام پلائے کہ انہیں قرب الہی کا راستہ دکھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنا پیر مانتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے سبب سے خونیہ ٹھرکی خلاق و خان سے محفوظ رہا، اور آپ کی کتاب مثنوی مولانا روم آج بھی عالمی ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ جو کوئی شخص بھی مثنوی مولانا روم کا مطالعہ کرتا ہے وہ عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ کی یہ کتاب سلوک و تصوف کے راستے میں پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج سراپائے کمال، سراپائے وفا، سراپائے عشق و سوز اور فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک سے آج کی نشست کا آغاز کر رہی ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کا خاندانی نام محمد تھا۔ جلال الدین تخلص، روم اور رومی آپ کے لقب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام بہاؤالدین تھا، جو اپنی علمی اور روحانی حیثیت کی وجہ سے تاج العلماء کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ پھر آپ کے والد محترم کی ایک بہت ہی نامور مرید اور نامور عالم دین سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی روحانی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر بہت ذہین شخص تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد آپ نے ظاہری اور باطنی علوم پر درجہ کمال کو پہنچ گئے، اور آپ علم و معرفت کا ایسا سمندر بن گئے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ جب کسی علمی مجلس میں کھڑے ہو کر خطاب کرتے تو لوگ پتھر کے بت بن جاتے، اتنے ساکت و جامد ہو کر آپ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ اور آپ کے جاہ و جلال، روب و دبدبا اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تو سینکڑوں شاگرد آپ کے ارد گرد ہوتے۔ آپ شاہانہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بادشاہ گزر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اور آپ کا ایک کتب خانہ تھا جو قیمتی اور نادر کتابوں کی وجہ سے ملک میں بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ دور دور سے علم کے پیاسے لوگ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اچانک ایک بڑے ہی عجیب حلیے والا شخص اندر داخل ہوا۔ بغیر اجازت کے وہ اندر چلا آتا گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے آتے ہی آپ کی کتابوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ چونکہ اس کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ اتنا بے ترتیب تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس شخص نے
کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی کہ یکا یک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ یہ اتنا آنن فانن ہوا کہ سب لوگ سکتے میں رہ گئے۔ وہ شخص تیزی سے باہر جانے لگا تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آہ میری اتنی نادر و قیمتی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اے شخص یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ واپس مڑا اور کہنے لگا اے مولانا اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آگ فوراً بجھ گئی۔ جب کتابوں کو چیک کیا گیا تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ سب کی سب کتابیں صحیح و سلامت تھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ یہ وہ روحانی شخصیت اپنے دور کے مشہور بزرگ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہی ملاقات نے آپ کی تو دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ آپ نے اپنا کتب خانہ چھوڑ دیا، دس و تدریس کو خیر بات کہا اور پھر حضرت شاہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی ولی کامل اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی نے سلوک و تصوف کے علم و معرفت کے وہ جام پیے کہ آپ چلتے پھرتے عاشق الہی بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دل نواز نگاہ فیض کا کرم تھا کہ آپ نے اپنی مشہور کتاب مثنوی مولانا روم تحریر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم انسانیت پر احسان ہے کہ آپ نے عشق و محبت، سوز و درد اور وفا و اخلاص پر ایسی کتاب تحریر کی ہے کہ جو خود مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی مسلمان اس کتاب کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا میں مثنوی مولا روم کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا روم کو کلندر بنا ڈالا تھا، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھتے۔ آپ کے خادم بتاتے ہیں کہ صبح کی اذان ہو جاتی لیکن مولانا کے 2 نفل ختم نہیں ہوتے تھے۔ ساری رات اللہ کی حضور سجدہ ریز روتے اور ساری رات رو رو کر، آنسو بہا بہا کر، آہ و گریہ زاری کر کے اپنی مناجات اپنے رب کی حضور پیش کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور شاید آج اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو کہ آپ 10 اور 20 دن کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا تو آپ خوش ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے گھر میں فقیری آ گئی ہے۔ آپ دنیا کی ساری چیزوں سے بالکل بے رغبت ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو اشرفیوں کی تھیلی گفٹ کی، آپ نے وہ ساری اشرفیاں کنویں میں پھینک دیں۔ لوگوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کسی دوست کو دے دیتے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرو۔ یہ دنیا کی محبت تو زہر ہے، جسے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے میں اپنے کسی دوست کو کیسے دے دوں۔ اور ناظرین کرام، آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سے پہلے
آپ شاہانہ اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، مگر بعد میں آپ بالکل ایک عام سا اور کھلا لباس پہنتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنے کھلے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں سوچتا ہوں اگر کوئی ایسا سوالی میرے پاس آ جائے جسے میرے کپڑوں کی ضرورت ہو اور مجھ سے سوال کرے تو کھلے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ قمیض اتار کر دینے میں دیر نہ ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی دل کے مالک تھے، بہت فیاض تھے۔ آپ کے در پر کوئی بھی آ جاتا خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے تھے، بلکہ بعض اوقات آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تو اپنا عبایا اور اپنی قمیض اتار کر سائل کو دے دیتے، لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ کا دل محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے بہت تڑپتا تھا۔ آپ بہت نرم دل کے مالک تھے، کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر لمحہ نیکی، بلائی اور آسانی کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اور ناظرین اکرام، آپ دنیا سے اتنے بے پرواہ ہو گئے تھے کہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی حرص اور کوئی لالچ نہ رہا تھا۔ ایک بار کئی دنوں سے خانقاہ میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ میں سونا بنانے کا ہنر جانتا ہوں، اگر حضرت اجازت دے دیں تو میں سونا بنا سکتا ہوں۔ آپ کو خبر ملی تو ڈانٹ کر کہا کہ فقیر کے سامنے سونے کی قیمت مٹی کے برابر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ مٹی اور سونا برابر ہیں، اور تم لوگوں کو سونے کی کیوں بتانا چاہتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارے پاس اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا سارا فلسفہ اور تعلیمات عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تک پہنچانا تھا کہ بندہ رب کی ذات میں ایسا گم ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کی اسے خبر نہ رہے، کہ اپنی ذات سے نکل کر ذات الہی میں گم ہو جائے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ماں کتنی محبت اور شفقت سے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور بچہ بھی اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے دودھ پینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو پھر عقل کی دلیل تلاش نہ کرو، کیونکہ عقل کے پاؤں تو لکڑی کے ہوتے ہیں۔ جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی آئے تو وہاں ایمان اور عشق کا راستہ اختیار کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت تو تانبے کو بھی سونا بنا دیتی ہے، محبت تو پتھروں کو پگھلا دیا کرتی ہے، محبت تو کڑواہٹ کو ختم کر کے شیریں پن لے آتی ہے، محبت تو بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم سب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے محبت، رحمت اور شفقت کا پیکر بنے، نفرت کی بو ختم کریں، اس سوسائٹی کو، اپنے گھر کو محبت کی خوشبو سے مہکائیں، کیونکہ یہی تو اصل دین ہے، اور یہی تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہی تو ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ آئیے با کردار بنے، بے کردار نہیں، آئیے محبتوں کے پھول کھلائیں، نفرتوں کے کانٹے نہیں۔ اور آپ فرماتے تھے لوگوں اپنے سینے اور دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بنا لو، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے روشن کر کے دیکھو تو صحیح، زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔
اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم انہی نیک اور برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں امن و سلامتی اور پیار و محبت کے چراغ جلائیں، اور اسی میں ایمان کی سلامتی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ پیک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔